اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم صدق اللہ مولانا العظیم. پھر اس کی ٹھیک ہے آ رہی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین. منہاج اسلامک سینٹر ہاسپٹل کے زیر اہتمام اس خوبصورت علم کانفرنس میں شریک ہے اور ایک متاثر کن وجد انگیز روح اور آنکھوں کو خوش کرنے والا کوئز مقابلہ ہوا. ایسے ماحول میں ایسا مقابلہ میرے توقعات سے کئی گنا زیادہ ہے. جو 1.5-2 ماہ میں نے اسپین دیکھا ہے، آج کی اس ایکٹیویٹی سے اطمینان کے حد تک دل کو خوشی ہوئی ہے. آج اس کے جملہ انتظامات کرنے پر تمام بھائیوں اور بہنوں کو جس کی کاوش شامل ہے، روز اول سے آخر تک میں لاکھوں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مرحلے سے گزرے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے جس نے کوئی بھی جواب ٹھیک نہیں دیا مگر جواب دیا، وہ بھی جیت گیا. پھر یوں بچوں کا شریک ہونا، خواتین کا شریک ہونا، آپ تمام کا آخر میں جو ماحول بن گیا ہے، اس میں جو چند منٹ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو. یعنی جو شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ کسی اور کو نہیں بچا سکتا. ساتھ اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. کس سے؟ ایک ہی لفظ بولے، نار. اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. اگر یہ سادہ ترجمہ آپ جس کو بھی بتائیں گے اسکول گوئنگ ایج کے، تو وہ کہیں گے اسپین میں آگ کہیں ہوتی نہیں ہے. ہمارے یہاں میں آگ نہیں ہے، یہاں بہار ہے، خوشبوئیں ہیں، رنگینی، آگ تو ہے ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا آگ سے بچاؤ، تو ہم گھر میں آگ جلائیں گے ہی نہیں. ہم اوون میں کھانا تیار کریں گے، باہر سے لائیں گے. گھر میں جب آگ ہی نہیں ہوگی تو یہ حکم تو پورا ہو گیا. ہم قرآن کو اتنا سمجھ رہے ہیں، ہم اسلام کو ایسے سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل خانہ کو. مرد ہے تو اہل خانہ سے مراد اس کی زوجہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. اور اگر عورت یہ آیت پڑھے گی تو اس سے مراد اس کا شوہر ہے اور اس کی اولاد ہے. دونوں پڑھیں گے تو اس سے مراد ان کی اولاد ہے. جو شخص یہ کہے کہ میری خیر ہے، میرا تو ٹائم گزر گیا، میں بچوں کو بچا لوں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وہ دل کی کیفیت بن ہی نہیں پائے گی. اس کے دل کی التجا دعا بن کے عرش تک جائے گی نہیں. اگر اہل خانہ یا بچوں کو بچانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. آپ کہیں کہ میں تو اپنی مرضی کروں، بطور والد بطور والدہ میں اس سوسائٹی میں اپنے جیوں اور میری بیٹی جنتی ہو جائے، میرا بیٹا جنتی ہو جائے، وہ نار دوزخ سے بچ جائے. کبھی بھی یہ خواب پورا نہیں ہوگا سوائے کوئی خاص کیس کے اللہ کا، جو اللہ کا کرم ہو. اگر چاہتے ہیں کہ میرے بچے آگ سے بچے، وہ آگ جو ظاہری طور پر پھول جیسے لگتی ہے، وہ آگ جو ظاہری طور پر خوشنما لگتی ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس سے اگر بچوں کو بچانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اپنے بچانے سے مراد خود پتہ کرنا ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، مسجد کیا ہے، سچ کیا ہے.
کس سے بچنا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل خانہ یعنی بچوں کو بچائیں. یہ وہ حکم ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، زمین پر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ اولاد ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے جو نبیوں نے بھی اللہ سے مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. لیکن جتنی دعائیں نبیوں نے مانگی ہیں کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. والدین کو اللہ رب العزت جب نعمت دیتا ہے اولاد کی تو اس کا خیال اور لحاظ رکھنا بھی قرآن اور اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی آگ سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن جو اہم ترین سوالات ہوں گے، ماں باپ سے کٹہرے میں کھڑے ہو کے پوچھا جائے گا تمہیں اولاد دی تھی تو تم نے ان کا کیسے خیال رکھا. یہ پھول ہے اور والدین اس کے مالی ہیں. اگر والدین نے بچوں کی تربیت ٹھیک کر دی، سب سے قیمتی تحفہ اس دنیا میں وہ تعلیم و تربیت ہے. اگر والدین نے قیمتی ترین تحفہ اپنی اولاد کو دے دیا، اس تربیت کے نتیجے میں بچہ ایک آیت یاد کرے گا، تاج باپ کو پہنا دیا جائے گا. بیٹی ایک نماز پڑھے گی، اجر و ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا. سو بچوں کو 18 سال سے پہلے بھی 18 سال سے بعد بھی جتنی بھی وہ نیکیاں کرتے رہیں گے ان ساروں کا وزن ماں باپ کے حصے میں پڑتا رہے گا. اور بالکل اسی طرح اگر والدین نے توجہ نہ کی اور اولاد رائے حق سے ہٹ گئی، معاشرت تو جو ہے آپ کے سامنے، تو پھر ذمہ دار والدین ہیں. بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی گفتگو، لیکن 2-3 پوائنٹ. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو بس کافی ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے. 13 رجب کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتا. 13 رجب کی خصوصیت 1-2 کوئی پروگرام تھا نا تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے اسٹیج سمیت. 13 رجب کے بارے میں جو جانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ایک پورے حال میں 4 یا 5، چلو 3-4 نے نہیں اٹھائے ہوں گے. یہ والدین کے لیے میں 13 رجب کو، اور میں اگر رجب میں 13 رجب کو یاد نہ کروں تو شاید میرے دل کو قرار نہ ہو. 13 رجب وہ دن ہے جس دن خانہ کعبہ میں علی شیر خدا پیدا ہوئے. ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں. خانہ کعبہ حضرت علی شیر خدا کی اماں جان طواف کے لیے گئی تھی اور اسی دوران بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو کعبے کی دیوار پھٹی. دیوار نے رستہ دیا، دروازے سے بھی نہیں، دیوار نے رستہ دیا. اور آپ کی اماں جان حضرت علی شیر خدا کی ماں کا نام مجھے کوئی بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر دیا. بچوں میں سے، مردوں میں سے بھی بتا دیا. اگر چپ رہتے جو ایک بتاتا تو شاید میں اسے انعام دیتا، لیکن سارے بول پڑے. حضرت فاطمہ، حضرت علی کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ اور حضرت علی کی اماں جان کا نام بھی فاطمہ. فرق یہ ہے، یہ فاطمہ بنت محمد ہے اور وہ فاطمہ بنت اسد ہے. وہ روٹین کے طواف کے لیے گئیں اور جب تکلیف ہوئی بچہ پیدا ہونے کی، یہ مائیں جانتی ہیں، تو دیوار پھٹی. موقع نہیں تھا، دیوار پھٹی، آپ اندر داخل ہوئی، دیوار پھر جڑ گئی اور حضرت علی شیر خدا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. دس از پوائنٹ. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے یا میرے گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تو بس ہمیں فکر نہیں ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. علی پیدا کعبے میں ہوا. آپ کا باپ ابو طالب آپ کو کعبے سے نکال کے لے گیا. اس سے بڑی برکت کیا تھی؟ مگر کعبے سے نکال کے گھر نہیں لے گئے، کعبے سے نکال کے کائنات کے سب سے بڑے استاد محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ پیدا مسجد اور کعبے میں ہوا مگر معلم اور استاد کی ضرورت تھی. آج جو علی علی ہو رہا ہے وہ فقط کعبے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ محمد مصطفیٰ کی تربیت کی وجہ سے ہو رہا. آپ گھر میں بچوں کو جو ماحول دے دیں، آن لائن جتنا پڑھا دیں،
جتنا اچھا ٹیوٹر رکھ دیں، جب تک استاد اور کلاس کے حوالے بچے کو نہیں کریں گے اس میں وہ رنگ پیدا نہیں ہوگا جو رنگ یہ ہوا ہے۔ گھر کا ٹیوٹر آن لائن آپ کے بچوں کو یہ کانفیڈنس نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے۔ جیتے یہ ہیں لیکن وہ جرأت تھی کہ اپنے حق کے لیے مانگا اپنا حق، یہ جیتنے سے بھی بڑا جذبہ تھا۔ یہ اگر آن لائن اور گھر میں بیٹھے رہتے چپ کر جاتے، جیسے مجرم جج کے سامنے چپ کرتا ہے، وہ اپنی جیت کے لیے بولے، یہ بولنا ہی ان کا جیت تھا۔ وہ کہ یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ کا کمپیوٹر کا سکرین پیدا نہیں کر سکتا، آپ کے گھر کا ٹیوٹر یہ پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کو ان کو مجمع میں لانا پڑے گا، آپ کو ان کو لوگوں کے درمیان لانا پڑے گا، ان کو کمپٹیشن میں بٹھانا پڑے گا، ان سے بہتر لوگوں کے سامنے بٹھانا پڑے گا، تب اب یہ بچے بیٹھے ہیں سب کے سامنے، انہوں نے جواب دیا، غلط ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تربیت ہے جو علی شیر خدا کو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا۔ پھر یہی علی، دنیا کہتی ہے قد چھوٹا تھا، جسم پتلا تھا، مگر جب مرحب کے مقابلے میں گئے تو ایک تلوار سے بندے کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا اور ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ کے پھینک کے دکھا دیا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں جو منہاج القرآن آپ کو دے رہا ہے۔ باہر آپ کو اسکولوں میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن وہاں دنیا بچے گی۔ آپ کا بچہ دنیا جیتنے کی بات کر سکتا ہے، لیکن جو قرآن نے حکم دیا آگ سے بچاؤ، آگ سے بچانا ہے تو اس دروازے سے اندر بھیجنا پڑے گا۔ آگ سے بچانا ہے تو اس دروازے سے بھجنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دروازے کے اندر کرنے سے اللہ آپ کے حصے کی آگ بجھا دے۔ یہ سیکھے نہ سیکھے، انتظامیہ حق ادا کرے نہ کرے، مگر ہو سکتا ہے کہ مولا میرا کام مسجد تک پہنچانا تھا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے رب کرم کر دے اور فرما جائے، اسی وجہ سے اللہ تیری بخشش کا اعلان فرما۔ سو ماں اور باپ تہیہ کر لیں، بلکہ ایک مشن لیں کہ ہم پورے علاقے میں جائیں گے، اوروں کو بتائیں گے کہ گھر میں پڑھاؤ، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سوسائٹیوں کو سب سکھا رہا ہے، مگر آگ سے بچنا یہاں سکھایا جا رہا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ 2 باتیں ابھی حضرت امام مالک کا ہمارے بچوں نے ذکر کیا، 4 اماموں کا ذکر کیا، تو حضرت امام مالک وقت کے محدث ہیں، عالم دین ہیں، مجتہد ہیں، عاشق رسول ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے استاد ہیں امام ربی۔ امام ربی، پتہ ہے امام ربی کیسے امام بنے؟ شادی ہوئی اور پہلے سال ربی پیدا ہوا، ان کا والد جاب کرنے کے لیے یا جہاد پہ، اور ایک کبھی روایت ہے کہ دین پڑھنے کے لیے، شادی ہو گئی جلدی لیکن پڑھنے کے لیے وہ کہیں اور گیا یا تبلیغ کے لیے گیا، تو جاتے وقت 30,000 اشرفیاں اپنی بیگم کو دیں۔ کتنی؟ 30,000 یورو نہیں، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، کئی یورو ملا دیں تو ایک اشرفی بھی نہ بنے۔ 30,000 اشرفی اس دور کا سکہ، وہ اپنی بیگم کو دی کہ میں جا رہا ہوں، یہ دولت اور یہ میرا بیٹا تیرے حوالے۔ وہ چلے گئے، 20 یا 30 سال بعد واپس پلٹے۔ جب گھر میں آئے اتنے عرصے بعد تو زوجہ سے، بیگم سے پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے؟ میں وہ مسجد میں۔ جب آپ مسجد میں گئے تو زمین پر بڑے بڑے علماء محدثین بیٹھے ہیں اور ایک شخص نوجوان کرسی پر بیٹھ کر ان کو درس دے رہا ہے، انہیں حدیث اور قرآن سمجھا رہا ہے۔ وہ شخص داخل ہوا، یہ کون ہے؟ یہ ربی ہے۔ انہیں جب پتا چلا میرا بیٹا کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہا ہے اور علماء کو حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، نماز پڑھی، آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ واپس پلٹ آیا اور بیگم کو کہا کیا کیا ہے؟ میں بیٹے کا مقام دیکھ لیا؟ میں دیکھ لیا۔ کہا جو تو نے 30,000 اشرفیاں دی تھی، میں نے کپڑے نہیں لیے، میں نے زیور نہیں لیے، میں نے روکھی سوکھی کھائی
اور 30,000 سے تیرے بیٹے کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا، اعلیٰ اساتذہ کے پاس بھیجا، قاریوں کے پاس بھیجا، وہ 30,000 اشرفیاں ساری تیرے بیٹے پر خرچ کرے. بتا نفع کا وہ سودا کیا ہے یا نقصان کا کیا ہے؟ سجدے میں گر گئے، دولت پھر آ جائے گی. میری زوجہ تو نے حق ادا کیا، دولت سے میرے بیٹے کو وقت کا امام بنا دیا. آج ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم لاکھوں یورو خرچ کر دیتے ہیں. بیٹے کو یہاں سے یو کے اور کینیڈا بیٹی کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج اتنے کمزور ہو گئے کہ 10 منٹ کے لیے مسجد بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کیوں جائے میری بیٹی؟ کیوں جائے میری زوجہ؟ کیوں جائے میرا بیٹا؟ ہزار سوالات. وہ سوالات بازار کے لیے ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے مذہب کے اسکول کے لیے ہمارے پیدا نہیں ہوتے. وہ کہیں گے دوپٹہ اتار کے بھیجو تو دوپٹہ اتار کے بھیجیں گے، وہ کہیں گے یہ شوز پہنا کے بھیجو تو یہ شوز پہنا کے بھیجیں گے. مگر مسجد بھیجتے ہوئے خطرات ہوں گے، ایک باب کے خدشات ہوں گے، نہیں بھیجیں گے. قو انفسکم، اپنے آپ بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. خرچ ہوتا ہے تو کرو، زمانہ مخالف ہوتا ہے تو ہونے دو. لیکن اگر چند سال بچے بچی کو قرآن اور مسجد کا رستہ دکھا دیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میں ختم کروں گا، لیکن اگر بیٹیوں کا ذکر نہ کروں، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ میں سے سارے جانتے ہیں. ایک تو نا بڑی ہو کے مار دینا، پیدا ہوتی ہاسپٹل یعنی دائی کو کہا جاتا اگر بیٹی ہو تو اسی وقت دفن کرنا، ماں کو دکھانا بھی نہ. اتنا بھی ظلم ہوا. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، تب قتل کر دیا جاتا تھا. جو بچ جاتے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں بیچ دیا جاتا. قیامت کے دن جب ہم جیسے لوگ اپنے اعمال کو کاؤنٹ کر رہے ہوں گے نا، جیسے ان بچوں نے اپنا اور انہوں نے اپنا کہ اتنا سوال غلط ہوا، نتیجہ نکلنے والا ہے. تو کئی حاجی نمازی، کئی حاجنہ، کئی نمازی خواتین اپنے اعمال گر رہے ہوں گے کہ ابھی ہماری جنت کا اعلان ہوگا. ترازو لگا ہوا ہوگا، جنت کا حساب ہوگا کہ اچانک ایک درد بھری آواز آئے گی، بِأَيِّ ذَنْبٍ، اے اللہ اپنی جنت اور دوزخ کا حساب بعد میں کرنا. ایک بیٹی سوال کر رہی ہے مجھے قتل کیوں کیا گیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ذنب گناہ کو کہتے ہیں، جرم کو کہتے ہیں. اے اللہ جنت بعد میں دینا. پہلے ایک بیٹی سوال کرتی ہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ سب کچھ موقوف ہو جائے گا اور ایک بیٹی کی وجہ جواب دینے کے لیے کل خدا کی خدائی خاموش ہو جائے گی. زندہ. اب قتل سے مراد فقط گردن کاٹنا نہیں ہے، آگ سے مراد فقط جہنم نہیں ہے. کچھ لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. کچھ اگر ایک بیٹے بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تو اس جہنم کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ معاشرے کے لوگ ذمہ دار ہیں، دیندار لوگ ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہیں. اس سے پہلے کہ بیٹیاں سوسائٹی کے ہاتھوں قتل ہو جائیں، ان کا ضمیر قتل کر دیا جائے، ان کی عزت و ناموس قتل کر دیا جائے اور وہ قیامت کے دن کہے ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم ایسی سوسائٹی میں تھے. اس سے پہلے کہ وہ بیٹیاں قیامت کے دن سوال کریں، آج ہمیں اس سوال کی تیاری کرنی ہوگی. یہ بھی کم ماحول ہے، اس سے زیادہ اس ماحول میں بیٹیوں کو، ماؤں کو ماحول دینا چاہیے. مردوں سے بھی زیادہ ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے کہ جتنا معاشرے میں ان کے ضمیر کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنا ان کی زندگی کے لیے، ان کی چادر کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ کے لیے ہم تمام کو مل کر قدم اٹھانا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے خوشی ہوئی ہے کہ ایک بیٹی اپنے آپ کو ایک مرد کے مقابلے کے قابل سمجھ رہی ہے اور وہ برابر بیٹھ کر اپنی جیت منوا رہی ہے.
سو یہ دین کا اور سیدہ فاطمہ زہرا کے چادر کا صدقہ ہے، وگرنہ نبی کی بیٹیوں سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہو جاتی تھی، اس طرح کرسی پر نہیں بٹھائی جاتی۔ یہ جو آپ عزت کی چادر کے ساتھ بیٹھی ہیں اپنے بھائیوں کے برابر میں، یہ صدقہ ہے تو دین مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مقروض ہیں اسلام کی، مائیں بہنیں بیٹیاں اور خواتین مقروض ہیں محمد مصطفیٰ کی۔ آئیے اس قرض کو اتاریے، برابر کا ساتھ دیجیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے، اور جو خواتین اس سے دور ہیں، یہ لوگ نہیں لا سکتے مگر آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی کلاس فیلو، آپ کی دوست، آپ کی سہیلیاں، آپ کے رشتہ دار دور ہیں اور ان کو اس ماحول کے فائدے کا پتہ نہیں، وہاں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام نہ صرف یہاں بلکہ اسپین کے سطح پر ایک منظم طور پر لاکھوں روپے بھی لگے تو لگنے چاہیے، مگر دنیا کو دکھانا چاہیے کہ اسلام کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ عورت کو پردے میں لپیٹ کے رکھتا ہے، گھر میں باندھ کے رکھتا ہے، اس کی جبرن شادیاں کراتا ہے، اس کو بیچتا ہے۔ اگر ایسا ماحول اسپین سارا دیکھے گا تو اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تصویر آج اقبال صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، کیانی صاحب اور بالخصوص نوید صاحب کی موجودگی میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سالانہ طور پر اسپین کو ایک ایسا پروگرام اسی طرز کا دکھا سکے جس سے میسج جائے کہ منہاج القرآن جتنی خدمت مردوں کی کر رہا ہے اتنی ہی ڈیوٹی ہوا کی بیٹی کی وہ کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر کوئی جیت گیا، ہر آنے والا، سننے والا، بیٹھنے والا، ہر کوئی جیت گیا، کوئی ہار کے نہیں جا رہا۔ اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں محترم جناب فہیم صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے بہت پہلے سے اس پروگرام کا مجھے بتایا، ڈسکس کیا، ڈیٹ لکھوائی اور شریک کیا، اور مجھے وہاں سے گھر سے اٹھا کے یہاں حافظ عمران صاحب لائے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا گھر ہے۔ میں نے فہیم صاحب سے پوچھا میں اقبال صاحب کے ساتھ آؤں، نوید صاحب کے ساتھ ہوں؟ نہیں، عمران صاحب لائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ میرا گھر ہے، اسی لیے میں لے جاؤں گا، میں لے آؤں گا۔ اللہ اس گھر کو مل جل کر ہمیں آگے مزید ترقی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویل ڈن۔ جیتنے والوں کو بہت زیادہ مبارکباد، سیکنڈ آنے والوں کو ان سے بھی زیادہ مبارکباد، تیسرے نمبر پر آنے والوں کو خصوصی، اور جو آج چوتھے نمبر پر آئے انشاءاللہ اگلی بار یہ ٹاپ میں آئیں گے۔ اللہ ساروں کو بے پناہ خوشی عطا۔ Hola, buenas tardes. Soy Ramón Vilaró, abogado, y es para informar que a partir del próximo martes 28 de noviembre prestaré mis servicios como abogado, básicamente tratando temas civiles, penales y laborales y de seguridad social.